بڑی اچھی اچھی خبریں بھی ہیں اور بری خبر بھی ہے۔ سندھ کی زمین جو ہے وہ بریکش واٹر کی وجہ سے بانجھ ہوتی جا رہی ہے۔ زیر زمین جو اس کا کھارا پانی ہے وہ رائز کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اوور واٹرنگ کر رہے ہیں زمین، کھیتوں کو زیادہ پانی دے رہے ہیں۔ قانون آپ ایک بناتے ہیں، اس پہ عمل کرتے۔ آپ قانون بنا کے خود ہی اس کو توڑنے چلے تو پھر سارے قانون ٹوٹیں گے۔ جس نے آئین بچانے کی کوشش کی ہے اس کی حکومت ٹوٹی ہے پاکستان میں۔ یہاں ڈکٹیٹر توڑتا ہے یا پھر اپنی حکومتیں توڑتی ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں جو یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے جا رہے ہیں، ان کے منہ کے اوپر کھے پڑ گئی ہے۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں سر، یہ افغانستان سے آگے میں بات کرنے لگا تھا کی مسئلہ سمجھیے۔ سی پیک بند کیا جائے، چائنیز حکومت یہاں سے چلی جائے، پاک فوج یہاں سے نکل جائے۔ ایک بہت بڑا جرگہ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایف سی یہاں سے وڈرا کی جائے۔ ایف سی وڈرا ہوتی ہے تو پہلے سے 4 گنا زیادہ حملہ ہوتا ہے بڑا۔ یہ بہت بڑی کرپشن ہے لیویز۔ اس کو جتنا جلدی ہو سکریپ کر کے اس کی جگہ پہ باقاعدہ پولیس کا نظام متعارف ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص فلانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ دادا ون اینڈ اونلی رضی دادا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب کیا حال ٹھیک ہے؟ ہیں، خیریت سے؟ بڑی اچھی اچھی خبریں بھی ہیں، اچھی خبر ہے؟ ہاں، کیسے؟ اور بری خبر بھی ہے۔ تو پہلے ہم اچھی سے آغاز کریں گے، بری سے کریں؟ بری تو کرو سر جی، اچھی تو اینڈ تھے نا، اختتام خوشی تو ہونا چاہیے۔ ہاں، بری خبر ہے لیکن وہ سارے پاکستانیوں کے لیے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں، چونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت امریکہ کی راجدھانی کے اوپر، جی سر، تو انہوں نے کوئی لسٹیں بنائی ہیں ممالک کے حوالے سے۔ جی سر، ریڈ ہے، بلیک ہے اور اورنج ہے، جی، اور ہمیں اورنج لسٹ میں رکھا گیا، یعنی کہ ریسٹرکشن ہوں گی ہمارے اوپر تھوڑی سی، لیکن پابندی نہیں لگی۔ جی سر۔ اچھا، جو پابندی لگوانے کے لیے وہاں پہ تہمت لگا کے جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ جو اس پابندی کے لیے لابنگ کر رہے تھے ان کے اوپر تو پانی پڑ گیا ہوگا نا، ہاں جی، ہے نا جی؟ اور ابھی وہ لسٹ ہی بنی ہے، ابھی اس پہ اسٹیمپ بھی نہیں لگا، سائن نہیں ہوئے، اور ہو سکتا ہے اس لسٹ میں کوئی تبدیلی آ جائے، آ جاتی ہے، امریکہ میں تو ہوتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ لسٹ سائن بھی ہو جائے، اس پہ عمل درآمد روک دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو رہا ہے اس وقت رائٹ ناؤ۔ تو یہ تو ہے ایک بری خبر، بس اتنی سی؟ ہاں۔ اچھا، اور کتنے لوگوں نے پاکستان کے 25 کروڑ میں سے امریکہ جانا ہے، شاید سال کا 1 لاکھ بھی نہیں، ہاں، ہے نا؟ ہاں، وہ سیاحتی ویزے اور جو امیگرینٹ ویزے نا، ان کو کہا کہ محدود کریں گے، اور وہ امریکہ پہلے سے محدود کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، پہلے سے ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا ہے 100 میں سے 2-4 بندوں کو ویزا دیتے ہیں، وہ سیدھی سی بات ہے، یہ شروع سے ہی ہے۔ اور انٹرویو بیس ان کا ویزا ہوتا ہے، اور ہر بندہ جو اس کو پہلے وہ دل چ ڈر ہی نہ پیا ہو کتنے امریکہ جانا، ٹھیک ہے، وہ ادھر ادھر لگے ہیں، تو اچھی بات ہے، جانا چاہیے، کوئی یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور امریکہ نے پہلے بھی بڑی دفعہ کیا، پھر دوستی بھی ہوئی ہے۔ ہاں، ہمیں افغانستان کے ساتھ جو بالکل سٹینڈ کیا جا رہا تھا، کھڑے کیا جا رہا تھا، وہ نہیں کیا انہوں نے، ہمیں اورنج، ان کو ریڈ، اور ریڈ وہی ہے کہ پابندی، بین، کیونکہ وہ پہلے ہی اتنے زیادہ چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نو مور۔ ہاں صحیح ہے۔ اچھا، افغانستان سے یاد آیا، اچھا اس کے ساتھ ایک اور بھی خبر ہوئی، جی جی، وہ یہ ہے کہ اڈیالہ کے باہر خیال تھا ان کا کہ آپ آ کے کیمپ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کو لاہور کے کیمپ کی کیمسٹری پتہ ہو تو وہاں پہ میرے ایک دوست تھے، پی ٹی آئی کے ایک اہم عہدیدار ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی کہ ایک شفٹ کے اندر جو لوگ آئیں گے نا، لوگ لے کے باقاعدہ، خان صاحب جو تھے انہوں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی کہ اس دن فلاں این اے کا فلانا بندہ جو ہمارا ٹکٹ ہولڈر ہے وہ اتنے بندے لے کے آئے گا، اس زمان میں، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ تو ان صاحب کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ بندہ اتنے بندے لے کے آیا ہے کہ نہیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ڈیوٹی لگی، مطلب کہ خان صاحب نے کہا ہوا کہ آپ 200 بندہ لائیں گے، وہ لایا 20 بندے، ٹھیک ہے۔ رولا شلا پا کے ویڈیو شیڈیو اس نے مخصوص اینگل سے بنانے کے بعد اس بندے کو کہنا کہ یہ ₹1,00,000 رکھیں اور یہ 20 کو 200 کر دیں۔ اچھا، یعنی آپ اندازہ کریں یار، پارٹی کے اندر گراس روٹ لیول تک کتنی کرپشن ہے، آپ اس کا اندازہ فرمائیے۔ اور خان صاحب کا یہ حال ہے، میرے بندے وہ ہاں میرا موڈ بنے ہیں، یعنی وہ کہتا ہے یار میں نے اس سے تقریباً کو 2 ہفتے اس نے یہ ڈیوٹی دی، پھر اس نے باقاعدہ احتجاجاً ریزائن کر دیا، اور جو ان کی جگہ پہ آیا وہ بہت دنوں کے اندر خوشحال ہوا۔ آپ اندازہ کریں یار، جی سر، کہ بندے وہ 20 ہی لے کے آیا، اس کو کہا کہ یہ 20 گن لے
اور جو 20 کے ساتھ آپ نے صفر لگانی ہے جب رپورٹ اندر پیش کرنی ہے. واہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ جو تھے ہمارے وہاں پہ بیسیکلی ماحول بنایا ہوا تھا ٹک ٹاکر نے, ولاگرز نے, کیونکہ ان کا رزق ہی اس سے چل رہا تھا. تو کچھ رونق انہوں نے بنائی ہوتی تھی, تھوڑی بہت رونق اس طرح ایڈ ہو جاتی تھی, تو یوں پتہ چلتا تھا کہ صاحب کا عرس ہو رہا ہے. حالانکہ ان بد عقلوں کو پتہ نہیں ہے عرس مرنے کے بعد ہوتا ہے. مرشد کا عرس میں نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگوں سے. تو خیر ان لوگوں کو کہا گیا کہ جناب اڈیالہ کے باہر کیمپ لگائیں. اب ظاہر ہے کہ پرانے زمانے کے اندر تو آرگنائزڈ اینڈ فائنانسڈ کیمپ ہوتے تھے. اب ایتھے کون آرگنائزڈ کرے تو فائنانس کرے. یس. ٹھیک ہے, لہٰذا انہوں نے کہا جی نہیں لگ سکتا. دوسری ناکامی. مطلب یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے نا. ایک پارٹی جو کہ کھیلتی ہی اسٹریٹ پاور پہ رہی ہے, اب اسے اسٹریٹ میں آنے کا نہیں کہا جا رہا, اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ جگہ ہے, آپ نے یہاں پہ آنا ہے, ہلا گلا کرنا ہے, کھانا پینا ملے گا, پینا بھی ملے گا, کھانا بھی ملے گا, ہو سکتا ہے سونگنا بھی مل جائے, آپ نے بس آنا ہے یہاں پہ, سونا بھی. اینڈ دے ریفیوزڈ. ختم. حالانکہ اگر اس حوالے سے وہ طاہر القادری صاحب کی خدمات حاصل کر لیتے تو وہ خیمے شیمے لے کے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, تو پھر ہو سکتا ہے رونق لگ جائے. خیموں کی سہولت تو طاہر القادری صاحب نے فراہم کی تھی نا پچھلے دھرنے میں. ایسا ہی ہے. ہاں, تو خیمے شیمے لے کے پہنچ جاتے. خیمے اسلامی تھے لیکن غیر اسلامی حرکات ہوتی رہی. وہ لوگ سمجھتے ہیں آپ بس خیمہ ہی کافی. ہاں بس میں نے سنا ہے نا, میں نے کہا آپ کو بتا دوں, نالج میں اضافہ کر. میں نے دیکھا بھی. اچھا, جا کے موقع پہ میں ایسی بات نہیں کروں گا جو میں نے خود نہ دیکھی ہو. ایسے تو نہیں میں نے آپ کو مرشد بنایا ہوا. نہیں, مطلب کہ اس دورے کے دوران میری وہاں پہ مسرت شہین صاحبہ سے بھی ملاقات ہو گئی تھی. اب آپ اندازہ کریں ماضی کی اداکارہ ہیں, وہ بھی وہاں پہ آئی ہوئی تھی. بڑی بڑی اداکاریں آتی تھیں. چلو وہ تو ماضی کا حصہ, ماضی کے ساتھ ماضی ہو گیا. حال یہ ہے سر جی کہ ایک تو آپ نے خیمے اکھاڑ دیے نا بننے سے پہلے ہی, آپ نے بھی بتا دیا, تنابیں کاٹ دی خیمہ. ہاں, مرشد کا عرس منانے لوگ اڈیالہ پہنچے. ٹھیک ہے, آگے خیمے ہے کوئی نہیں, خیمے کوئی نہیں. اچھا مجھے اب یہ بتائیں سر, یہ افغانستان سے آگے میں بات کرنے لگا تھا, کی مسئلہ سر جی ہاں بھارت افغانستان. آپ اگر نا اغوا کنندگان کے مطالبات کی فہرست دیکھیں, ان کے جو مطالبات ہیں وہ پڑھ لیں تو آپ کو مسئلے کی سمجھ آ جاتی. صحیح سر. مثلاً سی پیک بند کیا جائے, چائنیز حکومت یہاں سے چلی جائے, پاک فوج یہاں سے نکل جائے. سر ٹھیک ہے نا. یہ اب میں ایک لے مین یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو بنو میں ایک بہت بڑا جرگہ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فوج یہاں سے چلی جائے, لیویز یہاں سے ایف سی یہاں سے وڈرا کی جائے. ایف سی وڈرا ہوتی ہے تو پہلے سے 4 گنا زیادہ حملہ ہوتا ہے, بڑا 8 خود کش آتے ہیں, پچھلی دفعہ 2 آئے تھے. صحیح سر. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے وہ جرگہ جو نہیں تھا وہ ڈرامہ تھا ان کریمنلز کی طرف سے جو اس طرح کی واردات ڈالنا چاہ رہے تھے. صحیح. یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جناب فوج اگر وہاں پہ کہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے, یا ایف سی, کوئی فوج نہیں بیٹھی ہوئی, ایف سی ہے, پیراملٹری ہے, وہ اگر کہیں پہ کوئی صورتحال ذمہ داری سر انجام دے رہی ہے, اس کو وڈرا کریں جی. کیوں وڈرا کریں جی؟ لیویز اس کو ٹیک اپ کریں. لیویز کتنے ہیں جی؟ 85,000. سال کا کتنا جاتا ہے؟ 92 ارب روپے. آپ نے ہر ڈی سی او آفس کے اندر وہاں کا وڈیرا نام دیتا ہے, بندے پیش نہیں کرتا, اور اس کے اکاؤنٹ میں وہ جتنے بھی اس نے بندوں کے نام دیے ہوتے ہیں ان کے پیسے جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ 85,000 بندے کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یہ بہت بڑی کرپشن ہے لیویز یہ سرداروں کی بہت بڑی کرپشن ہے. جی سر. اور آپ پچھلے سال آپ نے 92 ارب روپیہ ان کو ادا کیا ہے یار. 216 218 کے قریب سردار ہیں, ان کو 92 ارب روپیہ آپ نے دیا ہے. وہ پھر گاڑیوں میں بیٹھ کے کراچی اور لاہور میں آ کے بدماشیاں کرتے ہیں نا, ان کے ڈالے آ کے. دیکھا میں نے, کیونکہ حرام کراچی میں زیادہ تر. جی کراچی میں تو انہوں نے, میرا مطلب ہے کہ کراچی میں تو انہوں نے, میرا مطلب ہے کہ بیڑا ہی غرق کر دیا. میرے ایک دوست کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے, میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتی ہے یہ بڑے لوگ خطرناک ہیں, ان کو نہیں ہاتھ لگانا, بڑے پاورفل. میں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا بلوچستان کے ہیں. میں نے کہا ہیں, وہ تو بڑے پسماندہ نہیں ہے. ہاں,
نہیں بڑے غریب غربا یہ وہ والا پیسہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ابا جی نے پرانے زمانے کے اندر ایک لسٹ دے دی تھی ڈی سی آفس کے اندر جی ٹھیک ہے. اب جناب سال کیا 20-25-30 کروڑ روپیہ اس کو آ جاتا ہے. تو اتنی رقم کافی ہوتی ہے اس طرح کی بدماشی کرنے کے لیے, جبکہ آپ کے لوکل خرچے بھی نہ ہو, نہ آپ لوکل کوئی بل دیتے ہیں, نہ آپ وہاں پہ کوئی اور دوسرا ٹیکس دیتے ہیں. تو اس طرح کی بدماشی کرنے کے لیے یہ پیسہ بہت ہوتا ہے. تو جب تک ہم بدماشی کریں, مطالبہ ہے کہ ایف سی یہاں سے چلی جائے, لیویز مینٹین کریں, اور لیویز کیا ہے, ہماری بدماشی ہے. ہم آپ کو پھر بلیک میل کریں, پھر مزید پیسے آپ سے اینٹیں وفاق سے بغیر کچھ کیے بیٹھ کے عیاشیاں کریں. اصل میں ایشو یہ ہے وہاں کا. اوکے ٹھیک ہے نا. لیویز کا نظام 21ویں صدی میں نہیں چل سکتا. اس کو جتنا جلدی ہو سکریپ کر کے اس کی جگہ پہ باقاعدہ پولیس کا نظام متعارف ہونا چاہیے. لیویز کے تھانوں کو پولیس کے تھانوں میں کنورٹ ہونا چاہیے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اس طرح نہ ہو جس طرح فاٹا میں ہوا ہے کہ پولیس ہی ہڑتال کر کے بہہ جائے سڑکوں دے ہوتے. ٹھیک ہے نا. بڑی بے بس پولیس ہے وہاں پہ. ہم نے تجربہ کیا ہے نا. تو صوبائی حکومت سارا بجٹ کھا گئی, وہ اس نے دھرنوں پہ لگا دیے یا اپنے ہاں کھا گئی, تو نتیجے کے طور پہ وہاں کی پولیس نے ہڑتال کر دی. اور پولیس جو ہے وہ صوبائی محکمہ ہوتا ہے, وہ اس پولیس کے مطالبات وفاق سے ہو رہے ہیں. آپ اندازہ فرمائیے یار. اور اس کو یہ جو ہیں یہ اپنا یوتھر کلاس جو ہے وہ بڑا فینٹسائز کر رہی ہے اور پریزنٹ کر رہی ہے. یار حد ہے ویسے ایمان سے. جی سر. اچھا خیر, یہ ہے ایک تو مسئلہ آپ نے یہ بتا دیا. دوسرا مسئلہ یہ بی ایل اے کا, بلوچستان کو الگ کرنے کا, انسرجنسی کا, یہ جو مسئلہ ہے جو ڈی جی آئی ایس. پہلے تو ہم بلوچستان ڈیفائن کر لیں نا. کر دیں. یہ جو گوادر ہے اور پرلی طرف ایک اور ہے جیوانی ہے, یہ تو حصہ ہی نہیں تھے نا اس علاقے کا. یہ تو عمان کا حصہ تھے. ملک فیروز پنجاب کا ایک وزیر اعظم ملک فیروز خان نون, اس نے خرید کے اپنی جیب سے یہ حصہ پاکستان میں شامل کیا تھا. پاکستان کا وزیر اعظم سر, پنجاب کا پاکستان کا تھا لیکن پنجاب کا رہنے والا, پنجاب کا رہنے والا وزیر اعلیٰ. اور ہم نے تاریخ کے اندر اس کو بڑی گالیاں دی ہوئی ہیں. وہ یونینسٹ تھا, ٹھیک ہے, وہ جگیردار تھا یہاں کا. اور یہ بالکل قیام پاکستان سے چند ماہ پہلے یہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے. ہم ان کو پسند نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے باوجود وہ بندہ یہ اتنا بڑا کام کر گیا, تو وہ تو بھائی نکالیے نا اس میں سے. پھر ایک ریاست کلات ہوتی تھی, خان آف کلات. جی, ریاست کلات کا الگ الحاق ہوا تھا ریاست پاکستان کے ساتھ, وہ بھی الگ کر دیجیے. ٹھیک ہے. پھر پشین کا جو تک کا جو علاقہ تھا, یہ وہ علاقہ تھا جو 1893 تک افغانستان کا حصہ تھا, کابل سے کنٹرول ہوتا تھا. تو پھر والی کابل نے یہ حصہ جو تھا یہاں پہ ڈیورنٹ لائن کھینچتے وقت, جو کہ اب بارڈر ہے, وہ حصہ جو تھا وہ بخش دیا تھا, گورے کو دے دیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آ گیا پاکستان کے حصے میں. وہ ظاہر ہے وہ انہیرٹ جب ہوا تو پاکستان بن گیا. ٹھیک ہے. تو وہ پشین تک کا ایریا بھی نکال دیں, باقی پہ بات کر لیتے ہیں. ہاں جی, باقی تو رہ گیا. ہاں جی, ایسے ہی ہے بس. یہ علیحدگی ولیحدگی. اور یہ مقبول جان صاحب سے آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی ہو سکتا ہے, لیکن سی ایس ایس کرنے کے بعد انہوں نے منڈی بہاؤدین کا ہونے کے باوجود بھی اپنی ساری جاب جو ہے وہ بلوچستان میں کی. جی بتاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بلوچ پاکستان سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسے ہی. یہ جو صاحب ہیں مجید بریگیڈ کو جو ہیڈ کر رہے ہیں, انہیں بلوچستان میں بلائیں اور انہیں کہیں اپنی مرضی کا حلقہ چنو, اگر اس کی ضمانت نہ ضبط ہو تو مجھے کہیے گا. واہ, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ نہیں, یہ اپنا میں ان کی بات ہی. ہاں, اور یہ مقبول جان صاحب فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی علیحدگی پسند ہیں نا, جی سر, یہ دو ان کے حصے ہو گئے ہوئے نا, ایک ہیربیار بن گیا ہے, ایک دوسرا مجید بریگیڈ بن گیا. تو ان کے کسی بھی لیڈر کو کہیں کہ اپنے لیے حلقہ چن لیں,
اس کو وہاں پہ الیکشن لڑا دیں, اس کی ضمانت ضبط ہوگی. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ہم ان جعل سازوں کو, ان دہشت گردوں کو, میں اب شر پسند بھی نہیں کہتا, دہشت گردوں کو, دنیا کہہ رہی ہے دہشت گرد بھائی, ٹھیک ہے, اور میں انہیں نراز بلوچ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے, ان کا اپنا چیف منسٹر نہیں مانتا بھائی, جو خود بگٹی بلوچ ہے, تو میں کیوں کہوں اس کو, ٹھیک ہے نا. میں اس دہشت گردوں کو کوئی بھی رعایتی لفظ, رعایتی نمبر دینے کو تیار نہیں ہوں اس بنیاد کے اوپر کہ جناب ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے. پنجاب نے اپنا حصہ کاٹ کے بلوچستان کو دیا, اپنا پیٹ کاٹ کے. پنجاب 51% آف دا پاپولیشن ہے اور 47% ہمیں ریونیو ملتا ہے, اور یہ جو 4.5% ہم نے سرنڈر کیا, وہ کس لیے کیا؟ فاٹا اور بلوچستان کی ترقی کے لیے. اور اس سرنڈر کو ہوئے بھی میرا مطلب ہے 10 سال ہو گئے, 11 سال. ٹھیک ہے, ان 11 سالوں کے اندر یہ جو آپ کے ٹوٹل پول کا ان صوبوں کو 5% اضافی گیا ہے, ذرا دکھائیں تو صحیح وہ لگا کہاں پہ ہے. میں بینگ اے سٹیزن آف پنجاب, جس کا حق مار کے میرے بھائی کو دیا گیا, صحیح, یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی حکومت سے پوچھے کہ جو آپ نے پچھلے 12 سال میں سینکڑوں ارب روپیہ یہاں پہ جھونکا ہے, مجھے بتایا جائے وہ کہاں پہ لگا ہے. کیا وہاں پہ بنیادی انفراسٹرکچر بنا ہے؟ نہیں بنا. کیا فاٹا کی جو پہلے ایجنسیاں تھیں اور اب ضلع ہیں, کیا وہاں پہ کوئی ہاسپٹل بنا ہے؟ نہیں بنا. اگر وہاں کے بندے نے علاج کروانے پنڈی ہی آنا ہے, اٹک ہی آنا ہے, تو پھر مجھے اٹک میں کچھ 4 ہسپتال زیادہ بنا دینے دیجئے, مجھے پنڈی کے اندر PIC بنا لینے دیجئے, ٹھیک ہے نا. مجھے 2 PKLI پنڈی میں اور رحیم یار خان میں بنا لینے دیجئے. ادھر ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا سر. اگر انہوں نے ادھر ہی آنا ہے تو پھر یہ میرا حصہ مجھے واپس کیجئے, تاکہ ہم یہاں پہ جہاں پہ وہ بیچارے آتے ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے لگا. ادھر تو جا کے ضائع ہو رہا ہے, ادھر تو کسی کی جیب میں جا رہا ہے, اور جس کی جیب میں جا رہا ہے وہ ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے دھرنے دے کے بیٹھا ہوا ہے. واہ, ٹھیک ہے نا سر. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی قیادت سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان یہ جو آپ نے کیا تھا, یہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سوال ہو. پنجاب کے اندر 80% زراعت ہوتی ہے, اس کو بھی 37% پانی ملتا ہے ریور سسٹم سے. 16% زراعت ہوتی ہے سندھ میں, جی سر, اور اس کو بھی 37% پانی ملتا ہے. سندھ کی زمین جو ہے وہ بریکش واٹر, اپر سندھ کی بات کر رہا ہوں, بریکش واٹر کی وجہ سے بانجھ ہوتی جا رہی ہے. زیر زمین جو اس کا کھارا پانی ہے وہ رائز کر رہا ہے. ایسے کیوں؟ کیونکہ اوور واٹرنگ کر رہے ہیں زمین کو. جس سال اس ملک میں پانی کی کمی ہوتی ہے, سندھ میں اور پنجاب میں گندم کی بمپر کراپ ہوتی ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اوور واٹرنگ کر رہے ہیں. تو میں تو سنتا ہوں پانی ضائع ہو رہا ہے. وہی ضائع ہو رہا ہے, ہم کھیتوں کو زیادہ پانی دے رہے ہیں. اچھا, تو اس پانی اتنے پانی کی ضرورت نہیں ہے. اس پانی کا کیا کریں ہم؟ اسی لیے 2003 کے اندر بمپر کراپ, 2013 کے اندر بمپر کراپ, 2023 کے اندر 24 کے اندر پھر بمپر کراپ. ایسے ٹھیک ہے, کیوں؟ پانی نہیں تھا. اگر 5 پانی لگانے تھے تو 3 پانی لگائے. ٹھیک ہے. ہمارا کسان دنیا میں کہیں پہ بھی کپاس اور گنا جو ہے وہ پانی کی فصلیں نہیں, ایریگیٹڈ واٹر کی فصلیں نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں تو صحرائی فصلیں. ہمارے ہاں تو پانی کا, ہمارے ہاں پانی دے دے کے نشٹ ماری ہوئی. جی کہتے ہیں گنا کپاس جڑی انہوں پانی, چاول بھی, چلو چاول تو پیندا ہی ہے نا, چاول تو پانی کی فصل ہے. ہاں یہ بڑا مشہور. یہ دونوں صحرا کی فصلیں, اور صحرا میں جتنی کی بارش ہوتی ہے اتنی کی چاہیے اس کو. پانی کی لڑائی. ابھی یہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آج وہ قرارداد بھی انہوں نے اپنے اسمبلی میں پیش کی, جی کل ہے نا, تو یہ مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی؟ دیکھیے, اگر وفاق جو ہے پیپلز پارٹی کی اس بلیک میلنگ کا شکار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تمام آئینی ادارے ہم کو توڑنے پڑیں گے. پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم نے آئین کے اندر ایک ادارہ بنایا ہے, ارسا, جو اس کو فیصلہ کرے. جی سر. ٹھیک ہے نا, ایک طریقہ کار متعین کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, پرے پنچایت کر کے ہمارے ساتھ بات کریں. ہم آئینی فورم پہ ہارنے کے بعد
यस, हार गए। ठीक है ना, 4-1 से हारे हैं ना आप। जी सर। भाई KPK में तो हुकूमत भी पंजाब के मुखालिफ है, हाँ, तो उन्होंने भी कह दिया ठीक है। उन्होंने भी पंजाब का साथ दिया इस मसले के ऊपर। तो आप भी तो गलत हो सकते हैं, आप आसमान से तो नहीं उतरे हुए ना। आप सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जी मैं जो डाटा पेश कर रहा हूं वो गलत है, जो आप फरमा रहे हैं वो हदीस है, चलिए जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक ही काम कर लेते हैं, जो आप कह रहे हैं सर उसके मुताबिक काम कर लेते हैं सर। सिंपल इज दैट। लेकिन अगर डेविएट किया गया और इस ब्लैक मेलिंग में आकर अलग से बैठ के इस पे बात की गई तो फिर पाकिस्तान के आइन को, कानून को लपेट के चूल्हे में डाल दीजिए। आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाया जी, इस इंस्टीट्यूशन में जो मसाइल होंगे उसको हल करने का ये तरीकाकार होगा और वो इससे तय हो रहा है। अब एक पार्टी उससे मुतमईन नहीं हो रही, उसके पास अपील का फोरम मौजूद है, ठीक है। सदर को इतनी तकलीफ है तो भेजे रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को, पूछे सुप्रीम कोर्ट से, यही वो कर सकता है ना, तो कर दे। हाँ। कर गुजरे भाई, सदर साहब रेफरेंस भेजे सुप्रीम कोर्ट को। सदर पाकिस्तान क्या सिंध का नहीं है, ये भी सोचना चाहिए। नहीं, वो सिंध के सदर हैं। चलिए जो तरीका आइन के अंदर दिया गया उससे करेंगे या परे पंचायत से करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से क्या इख्तलाफ था कि वो आइन के मुताबिक नहीं, परे पंचायत के मुताबिक फैसला करने शुरू हो गए। लोग क्या सोचते हैं, सेंटीमेंट्स क्या है। हाँ। आपने सेंटीमेंट पे नहीं चलना होता, अपने कानून के मुताबिक चलना होता है, ट्रस्ट के ऊपर चलना होता है। ठीक है, कानून आप एक बनाते हैं, उस पर अमल करते हैं। आप कानून बना के खुद ही इसको तोड़ने चले तो फिर सारे कानून टूटेंगे। लेकिन हिस्ट्री गवाह है राजी साहब, जिसने आइन बचाने की कोशिश की है उसकी हुकूमत टूटी है पाकिस्तान में। यहाँ डिक्टेटर तोड़ता है या फिर अपनी हुकूमतें तोड़ती हैं। एक की नहीं टूटी, जिन्हें आइन तोड़ा है तो उसकी हुकूमत टूटी है 2022 जो है। उस तो अलावा जिसने भी कोशिश की है वो हुआ है। तो ये ना हो कि वो थैंक यू बोल दें। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं बड़े मजबूत लग रहे हैं, बड़ा साथ है, 1 पेज है, सब कुछ है। तो क्या होगा, अगला भी तो कोई सेटअप आना है ना। क्या ख्याल है, उसने इन मसाइल को हल नहीं करना, सवाल है। उन्हें भी तो यही मसाइल हल इन्हीं को फेस करना पड़ेगा ना, ठीक, इन्हीं को हल करना पड़ेगा। सर टेक्निकल इशू को पोलिटिसाइज मत कीजिए, आपसे गुजारिश है। इंजॉय कर रहे हैं आप, एक्सट्रीम पावर इंजॉय कर रहे हैं, तमाम आईनी ओहदे आपके पास हैं, जवाबदेही किसी और के पास है। बिल्कुल ऐसे है कि भैंस की तकसीम हुई है, भैंस का आगे वाला हिस्सा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास है कि उसको चारा खिलाएं, और पीछे वाला हिस्सा जो है वो जरदारी साहब के पास है कि वो दूध चो के घर ले जाए। इस वक्त राइट नाउ यही चल रहा है। सही है। और साथ में जब वो दूध की बाल्टी लेके भैंस के नीचे से उठ रहे हों तो साथ में डांट के भी जाएं, आज दूध ठीक नहीं था, चारा सही खिलाया करो। यस। और कहीं कि ये हमारा राइट है कि हम आपको डांट के भी जाएं। यस। ठीक है ना, ठीक है ना। उनका पंजाब का गवर्नर मुंह खोलता है तो मेरा मतलब है पता नहीं क्या बोल जाता है, उस शख्स को पता ही नहीं है क्या बोलना है, उसके ओहदे के तकाजे क्या है। ठीक है ना, मेरा मतलब है अगर उसका किसी ने जवाब दे दिया तो और देना चाहिए उनको यार। रिजवान रजी क्यों गालियां खाए जयालों से, PMLN की हुकूमत जवाब दे ना। अभी भी आप देखें ना, वाटर के इशू के ऊपर पंजाब हुकूमत कुछ नहीं बोल रही, ना बोलने को तैयार है, ना जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जितने भी पंजाब के राइट सरेंडर हुए हैं वो PMLN के दौर के अंदर हुए। और ये तो जाग पंजाबी जाग, ठीक नहीं, जाग पंजाबी जाग नहीं, मैं अपने भाई के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। नहीं ये पार्टी, लेकिन मेरा भाई जो है वो मेरे बच्चों का रिज़्क लेके जाके सैनमे में उड़ा के आए या शीशा पी के आए या याशी फरमा के आए, जिसके नतीजे में उसने भी तबाह हो जाना है जी, तो मुझे वो कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। ये बड़ी बात। लास्ट वो आपने कहा था कि खुशी की खबर है, कोई है अभी रह गई? IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ठीक है, पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं, बिजली की कीमतें नीचे आ रही हैं, ठीक है। इनकम टैक्स का लेवल कम होने लगा है तनख्वाह याफ्ता लोगों के ऊपर। आपको जो एडसोर्स कटता था ज़्यादा वो अब कम होने लगा है। बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं। और वो लोग जो हैं जो ये कहते थे कि IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने जा रहे हैं, उनके मुंह के ऊपर खे पड़ गई है। ठीक है, तो अगली किस्त हमारी अप्रूव हो गई है सर, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चलें, ये रजी भाई ने एक बड़ी अच्छी खुशखबरी दी और पेट्रोल का तो बड़ा ही मसला है, वो मुझे भी फील होता है। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।